أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 91 نمبر سورہ 15 آیات ہے 11 قسمیں کھانے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے قد افلح من زکاها وہ فلاح پا جائے گا. سورہ شمس 91 نمبر سورہ شمس مکی صورت ہے. 15 آیات ہیں. 4 to 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں. سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم, 2 قسمیں. چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے. کس کے پیچھے آتا ہے چاند؟ سورج کے پیچھے آتا ہے. چاند کے پاس اپنی روشنی نہیں ہوتی, وہ سورج کی روشنی کا ریفلیکشن لیتا ہے, اس کو جذب کرتا ہے اور پھر رات کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ریفلیکٹر رات کو جیسے لائٹیں ہماری آن ہوتی ہیں ویسے. اور دیکھیں سولر انرجی اسی اصول پہ بنائی جاتی ہے. سورج کی روشنی جذب کرتے ہیں ہم اپنے الیکٹرکسٹی کی پلیٹس میں اور اس کے بعد رات کو وہی روشنی ہم کرتے ہیں. چاند بالکل یہی کام کر رہا ہے. سبحان اللہ. 3 قسمیں. والنہار اذا جلاها اور دن کی قسم جب وہ نمایاں ہو جاتا ہے, روشن ہو جاتا ہے. 4 قسم. واللیل اذا یغشاها اور رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے. والسماء وما بناها اور آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. والارض وما طحاها کتنی ان کو کام کر رہے ہیں. والسماء وما بناها والارض وما طحاها اور زمین کی قسم اور اس کو بچھانے والے کی قسم. ونفس وما سواها اور نفس کی قسم اور اس کو سیدھا اسٹریٹ بنانے والے کی قسم. اللہ اکبر. آسمان زمین بنانا اور نفس بنانا اللہ نے اتنا امپورٹنٹ کہہ دیا ہمارے نفس کو. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر نفس کو بنایا نہیں, نفس کی قسمیں اور اس کو ڈیٹیل میں انٹروڈیوس کرایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس کے اندر الہام کر دیا. الہام کیا چیز ہے اس کو دیکھتے ہیں. الہام کا لٹرل میننگ الہام سے ہے, اس کا روٹ ورڈ بنتا ہے ٹو سوالو. کسی چیز کو اچانک سے کوئی باہر سے چیز آتی ہے, مطلب ہمیشہ کھانا باہر سے ہی آتا ہے نا, پانی ہوا, تو ایک دم سے اس کو سوالو کر جانا, نکل جانا, اس کو لہم کہتے ہیں. وہ والا ہے نہیں, حلوے والا نہیں, وہ تو لہم گوشت ہوتا ہے. اسٹک ٹو پٹ سم تھنگ ان یور سیلف, اس کو کہتے ہیں الہام کرنا. الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کوئی چیز آپ کے نفس پہ آتی ہے اور آپ کا نفس اسے ایز اٹ اسٹک کر لیتا ہے, اس کے اندر ڈیپ ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر نفس عطا کیا انسان کو اس کی قسم اور اس میں الہام کر دی. 2 چیزیں الہام کی. ہم سمجھتے ہیں الہام کیا ہوتا ہے صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. جو مراقبہ, جو میڈیٹیشن, جو اس چیز پہ اسپرچولیٹی پہ بلیو کرتے ہیں انہیں پتہ ہوگا. اللہ کہتا ہے الہام کر دیا انسان کی فطرت میں کیا, فجورہا, فجرا, ایکسپلوڈ, اس کے اندر نیچر کے اندر گناہ فیڈ کر دیے گئے, نفس کے اندر الہام کر دیے گئے. اس کو ایسے کریونگ ہوتی ہے کہ وہ ان پر قابو نہیں پا سکتا, اس کے اوپر سے ابھر کے آتے ہیں. فجورہا الہام اللہ نے دونوں چیزیں کر دی انسان میں. فجورہا اس کی جو فطرت میں گناہ ہے, وتقواہا اور اللہ کا خوف جس سے گناہ پر وہ قابو پا سکتا ہے. قد افلح من زکاہا تو پاک ہو گیا وہ جس نے صفائی کر لی. فجور ہوا اس نے اس سینس کو تقوی کے ساتھ ڈاؤن کر دیا. قد افلح من زکاہا. نفس کیا ہے؟ روح اور جسم کے درمیان ایک ڈرائیور ہے. روح اور جسم کے درمیان ایک ایلیمنٹ ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے. آپ نے دیکھا اللہ نے کبھی نطفے کی قسم نہیں کھائی, مٹی کی قسم اس نہیں کھائی جس میں, ہاں زمین کی قسم کھائی ہے. انسان جس سے بنتا ہے اس کی قسم.
اللہ نے روح کی قسم نہیں کھائی. اللہ کس کی قسم کھا رہا ہے؟ نفس کی، جو ان دونوں کے درمیان ہے. انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، اور دو چیزوں کو جو جوڑ کے رکھتی ہے قوت، اس کو نفس کہتے ہیں. جو ڈرائیو کرتی ہے، جو چلاتی ہے، جو میرے اندر گناہ کی خواہش بھی پیدا کرتی ہے، اور جو میرے اندر اللہ سے کو راضی کرنے کی خواہش بھی پیدا کرتی ہے. اب جس نے اس کو دبا دیا، خواہش تو پیدا ہو گئی. وقد خواب من دسا، اس کو اچھائی کا فرق تو بتایا جائے گا. اس کے اندر تقویٰ کی سینس، اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرے گا تو صحیح، لیکن کوئی اس کو دبا دے گا. اچھا اس ٹائم میرا دل نہیں چاہ رہا، کوئی بات نہیں، اللہ کو بعد میں منا دوں گی. اچھا اس ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ اس ٹائم مجھے جس نے مشورہ دیا ہے اس کو فیشن کی زیادہ سینس ہے. اگر وہ کہہ رہی ہے میں ویسے ہی کر لیتی ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ کو بعد میں منا دوں. کہتا ہے نقصان میں مبتلا ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا وہ جس نے اس سینس کو دبا دیا. جو اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، آپ کے ضمیر کی آ رہی تھی، آپ کو غلط اور صحیح کا فرق بتایا جا رہا تھا. ایک مفتی میں کہتی ہوتی ہوں ہمارے اندر بھی تو بیٹھا ہے نا، ایک متقی ہمارے اندر بیٹھا ہے نفس کی صورت میں. وہ نفس لوامہ ہے، وہ ہمیں ملامت کرتا ہے، بتاتا رہتا ہے. تو جس نے اس کے مطابق کام کر لیا، قد افلح، وہ ڈیفینیٹلی ایونچولی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو کبھی نہ کبھی فلاح پا جائے گا. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پہ جھٹلایا. جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی بدبخت آدمی بپر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا. مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی سخت آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا خوف نہیں ہے. آگے قوم سمود کے بارے میں بات کی اللہ تعالیٰ نے. بس جو اس میں سے میسج لینا تھا ہم نے وہ یہی لیا کہ 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قد افلح، جو الہام کیا گیا ہے، جو آپ کی نیچر میں ڈال دیا گیا ہے. تو پلیز اللہ کہتا ہے اپنی نیچر کے مطابق زندگی گزار لو. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنی نیچر کے مطابق زندگی گزار لو، کامیاب ہو جاؤ. ایونچولی تمہاری نیچر تمہیں خود اس طرف لے جائے گی. کیونکہ چاہے کوئی انسان کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، اسے پتہ ہے کہ جب اس کی جان جا رہی ہوگی تو کوئی اسے بچا لے. اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کوئی اسے ہاسپٹل پہنچا دے. اس کے گھر میں کوئی ڈاکہ نہ مارے. کوئی انسان بھی نہیں چاہتا، بڑے سے بڑا مجرم بھی خود یہی نہیں چاہتا، کیونکہ اس کے اندر الہام کر دی گئی ہے، انسٹال کر دی گئی ہے، تقویٰ انسٹال کر دی گئی ہے. اچھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 92 نمبر سورہ اللیل مکی ہے، 21 آیات ہے، 4 سے 5 نمبر میں نازل ہوئی ہے. اس میں اللہ نے 3 قسمیں کھائی ہیں. رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور تخلیق کی جو مرد اور عورت کی صورت میں ہے، مذکر اور مؤنث کی صورت میں ہے. تخلیق کی ابھی میں کہہ رہی تھی قسم نہیں کھائی، اللہ نے قسم کھا لی. اللہ اکبر. ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں ضرور دیکھی جائیں گی، مختلف قسم کی. ان سعیکم لشتی، ڈفرینٹ کوششیں ہیں تمہاری، اور اللہ نے کہا ہے کوششیں دیکھوں گا، آزمائی اس لیے رہا ہوں. فَأَمَّا مَنْ أَوْتَى وَاتَّقَى، تو جس نے گیون کی، دیا عطا کیا، اللہ کے راستے میں عطا کیا. ویسے اس کی طبیعت میں گیون تھی، اس نے اپنا ٹائم دیا، اس نے اپنی صلاحیت دی، لوگوں کو دینے والوں میں سے رہا، ہمیشہ مخلوق کا فائدہ کرنے والوں میں سے رہا. پہلی بات فائدہ کیا، دیا. دوسری بات ہے واتقى، اور تقویٰ اختیار کی. اللہ اکبر. اللہ نے اپنا حق بعد میں رکھا، دینے والا مخلوق کو پہلے رکھا. فارمیشن پہ غور کیا کریں آیات کی. وصدق بالحسنى، اچھائی کی تصدیق کی، اچھائی کو سچ جانا. اچھائی کو اسے پتہ تو چل جاتا ہے ہر انسان کو کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. وصدق، اس نے تصدیق کی، اس نے ویریفائی کیا سچ کو.
वसद्दक़ बिलहुस्ना, वेरीफाई किया सच को, फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा, हम उसे आसानी की तरफ लेकर जाएंगे, डेफिनेटली उसको आसान ज़िंदगी अता करेंगे। व अम्मा मन बखिला, और जिसने बुखल किया, वस्तगना, और बेपरवाही की, अपना टाइम ज़ाया कर मुँह मोड़ा। बुखल किससे किया? लोगों को देने से बुखल किया। वस्तगना, लोगों की मसाइल से बेपरवाह रहा, उसे कोई परवाह नहीं। चाहे उसके इर्द गिर्द कोई भूख से बिलक रहा है, चाहे उसके इर्द गिर्द कोई तकलीफ़ से पेन में रो रहा है, उसने अपना मुसल्ला बिछाया हुआ है, 20 रकतें पूरी कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। इबादत, उसने इबादत किसको समझा? अल्लाह के इस बात सामने ज़ाती रिचुअल्स को इबादत समझा। व अम्मा मन बखिला वस्तगना, तो जिसने बुखल किया और बेपरवाह रहा, व कज़्ज़ब बिलहुस्ना, उसे पता चल गया सच क्या है, लेकिन उसने अच्छाई की तस्दीक नहीं की, उसको झुठलाया। कभी ज़ाती मफाद के लिए, कभी पैसे के लिए, कभी अपनी शोहरत के लिए, कभी अपनी झूठी गैरत के लिए उसने सच का साथ नहीं दिया। फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा, तो अन करीब हम उसे तंगी में दाखिल करेंगे। हो सकता है उसकी ये सारी चीज़ें उसे दुनिया की ज़िंदगी आसान गुजरवा दें, लेकिन अल्लाह कहते हैं उसने इवेंचुअली तंगी में आना तो है, फिर आखिरत की तंगी से भोगनी पड़ेगी। वमा युग़नी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, और उसके माल ने उसे कुछ फ़ायदा नहीं दिया, उसकी हलाकत से नहीं बचाया। जब वो हलाक होगा तो क्या उसका माल उसे बचाएगा? अल्लाह ने कहा हरगिज़ नहीं बचाएगा। इन्ना अलैना लल हुदा, हमारे ज़िम्मे सिर्फ़ और सिर्फ क्या है? हिदायत दे देना है, इंस्ट्रक्शन दे देना है, मशीनरी इंस्टॉल कर देना है, कर दी, इंस्ट्रक्शंस दे दी। व अन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, और बेशक हम ही ने आखिरत और दुनिया बना दी है। फ़अनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, ख़बरदार कर दिया है, किससे? डरा दिया है। अच्छा, आखिरी सूरतें पढ़ रहे हैं तो मेरे स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि अल्लाह डरा रहा है। अब मुझे ये बताएं, हमें लग यही रहा होता है कि अल्लाह डरा रहा है, ऐसा ही है, और खौफज़दा भी हो रहे होते हैं हम लोग, शदीद खौफज़दा। क्योंकि मेरे अपने ऊपर जब मैं इनको रिसाइट करती हूँ और जब मैं इनके नोट्स तैयार करती हूँ तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती हूँ। रात में सोच रही थी, अब ख़तरा जितना शदीद हो, बहुत शदीद ख़तरा है, क़यामत का ख़तरा बहुत शदीद ख़तरा है। हम इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप भी मेरे साथ मिलकर इमेजिन कीजिए कि बहुत शदीद ख़तरा है, बहुत ज़्यादा कोई बॉम्ब आने वाला है, कोई शहाब साकिब बिल्कुल मुल्तान के मिड में टकराने वाला है, ख़तरा शदीद है, और कोई बंदा हमें उस शदीद ख़तरे से बार बार वार्न करे, प्लीज़ उस तरफ ना जाना, अंदरूनी शहर की तरफ ना जाना, ट्रैफिक भी ब्लॉक हो जाएगा, वहाँ पर ऊपर से शहाब साकिब की बारिश भी होगी, बचने का कोई चांस नहीं है, ऐसे शेल्टर ले लेना, ऐसे कर लेना। तो शदीद ख़तरे से डराने वाला, तो क्या हमें उससे डर लगेगा या ज़्यादा प्यार आएगा, ज़्यादा खैर खा लगेगा? जो बार बार कहेगा, सुबह को भी वार्निंग दे रहा है, शाम को भी वार्निंग दे रहा है, दरमियान में आफ्टरनून में भी वार्निंग दे रहा है, फिर रात के टाइम भी उठा उठा के हमें वार्निंग दे रहा है। प्लीज़ कल का दिन ख्याल करना, जिसने 10 बार डराया, 10 बार वार्निंग दी, हमें कॉल की, हमें मैसेज किया, वॉइस नोट किया, तो वो उससे डर लगेगा या वो उससे उसकी खैर खाई पे यकीन आता चला जाएगा? हाँ, तो आखिरी सूरतें पढ़ते हुए अल्लाह से डरे मत, उसकी खैर खाई पे बिलीव कर लें। मक्कन कुरान का मकसद ही यही है। क़यामत के डिफरेंट नाम, सितारे बिखरने के डिफरेंट नाम, समंदर उबलने के डिफरेंट नाम, मतलब वोकैबुलरी बहुत है, तो उस बहुत से शदीद डर डेवलप हो रहा है। मेरा भी हो रहा था, मुझे लग रहा था सुनने वालों का भी हो रहा है। तो अब मुझे ख्याल आया है कि जब मैंने रियलिटी की तरफ गौर किया है, ख़तरा अगर शदीद है और उस शदीद ख़तरे से कोई हमें बचा रहा है, हमें पकड़ पकड़ के खींच रहा है, हम सोए पड़े हैं और अभी हमने बैग पैक नहीं किए, अभी हम शहर से नहीं निकले, बनमोसन की तरफ नहीं भागे, हेड मोहम्मद वाला की तरफ नहीं भागे, या मुजफ्फरगढ़ मुल्तान क्रॉस नहीं किया, या बिहाड़ी नहीं चले गए, और वो हमसे पूछ रहा है और हम कह रहे हैं हमारा प्लान तो है, हम निकल जाएंगे, कल दिन चढ़ने से पहले पहले निकल जाएंगे, मगर उसको हमारी फ़िक्र है, और वो हमें रात को भी उठा रहा है, वो दिन को भी उठा रहा है, कहता है टाइम से निकल जाओ, टाइम से निकल जाओ, दोपहर को, कल दिन को ही घर छोड़ दो, कल दिन को ही शहर छोड़ दो। नहीं, बहुत बार वार्निंग, जो बहुत बार वार्निंग दे रहा है, जो बार बार मैसेज कर रहा है, तो उसकी खैरखाई पे, उसकी दोस्ती पे, उसकी मोहब्बत पे यकीन आता चला जाएगा। तो डरने के बजाय इस सेंस के साथ, क्योंकि ये आखिरी सूरतें हैं, इस सेंस के साथ पढ़िए, देखें अल्लाह पे प्यार आएगा इंशाल्लाह। फ़अनज़रतुकुम, मैं वार्न कर रहा हूँ तुम्हें, तो डराइए इन्हें, नारन तलज़्ज़ा, उस आग से जो भड़कती हुई है, उसमें
میں نہیں جھلسے گا مگر صرف بدبخت ہی، جس کو بار بار جگایا جا رہا ہے، جس کو بار بار فون کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے. اچھا الارم لگا کے وہ نہیں اٹھ رہا تو کہا جا رہا ہے کوئی بات نہیں، تو الارم پہ نہیں اٹھا، میں تجھے فون کر کے جگا دوں گا، میں تجھے فون کر کے جگا دوں گی. لا یصلح الا الاشقى، مگر کوئی بدبخت ہی. اتنی وارننگ، اتنی خیر خواہی کے بعد اپنے رسول کو اتنی انسلٹ کرا رہے ہیں. بار بار اللہ پاک بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں انسانوں سے محبت کی انتہا دیکھیں کہ ان کو وارننگ دو، ان کو نکالو، اس شہر سے نکالو، یہاں پر بم ایکسپلوڈ ہونے ہی والا ہے. تو یہ تو محبت ہے، ڈر نہیں ہے. مگر اس میں وہ داخل ہوگا جو بدبختی ہوگا، جو اتنی وارننگ کو بھی اگنور کر دے گا، جو سویا رہے گا. الذی کذب وتولی، جس نے جھوٹ بولا اور منہ پھیرا، وارننگ پر اعتبار نہیں کیا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور یقیناً بچا لیا جائے گا اس سے تقوی اختیار کرنے والا، جس نے وارننگ پر اعتبار کیا. الذی یؤتی مالہ یتزکی، اس کی پہلی صفت تقوی، اللہ کو ناراض نہ کرنا، اور دوسری صفت کیا ہے؟ اپنا مال اپنی صفائی کے لیے دے دیا، اپنے دل سے مال کی محبت نکال دی. صاف کر، کلیئر. جس دل سے مال کی محبت نکل گئی تو پھر کیا ہے؟ وہاں پر تقوی پیدا ہو جائے گا. جب تقوی پیدا ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو اللہ کی وارننگ پر اعتبار آ جائے گا. سورۃ اللیل، جب اللہ کی وارننگ پر اعتبار آ جائے گا تو وہ ضرور اس نقصان سے بچ جائے گا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، پھر مال خرچ کرنے کے بعد اس کا احسان کسی انسان پر نہیں رکھا. یہ نہیں سمجھا اس کے اوپر خرچ کیا ہے تو آج یہ میرا غلام بن جائے، آج یہ میری عزت کرے، میں اس کے مصیبت میں کام آیا. اس نے اپنے خرچ کرنے کا احسان، اس کا بدلہ صرف اللہ کے پاس رکھا. لِأَحَدٍ، صرف ایک اکیلے کے ساتھ امید رکھی بس. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا. اس کا احسان مخلوق پہ اس کی نہیں رکھا، نہیں دھرا احسان. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ہم اس کو راضی کر دیں گے، ضرور راضی کر دیں گے. ویری سون ہی ول پلیز، وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا. اللہ خود کہہ رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے. جو مال انسانوں پر احسان جتانے کے لیے خرچ نہیں کرتا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دل سے مال کی محبت نکال دیتا ہے اور اپنے بینک بیلنس کو زیرو کر دیتا ہے صرف اللہ کے چاہنے کے لیے، تو پھر اللہ کہتا ہے میں اس کو راضی کر دوں گا. اللہ اکبر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب کہ اللہ اس سے ضرور راضی ہو جائے گا. دونوں چیزیں ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں. یہی تو مطلوب ہے اور یہی تو مقصود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر میں کہوں کہ پورے قرآن میں سے سب سے خوبصورت صورت ہم پڑھنے والے ہیں، جو ہم نے ساری خوف کی تھیم پڑھی اس کو پڑھنے والے ہیں، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گی کہ میں اس کو پورا ہی ریڈ کروں، ریسائٹ کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورۃ الضحیٰ 93 نمبر سورہ، مکی کا 11 آیات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی سورۃ الگ کی 5 آیات نازل ہوئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آسمان پہ دیکھا. غار ہیرا سے جیسے ہی نکلے ہیں نا آپ خوفزدہ ہوئے ہیں، تو پھر جبرائیل امین کو کہاں دیکھا ہے؟ پورے آسمان پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا، ہر جگہ جبرائیل امین نظر آ رہے تھے. تو اس سے بہت زیادہ خوف. آپ خود کو یہ نہ سمجھیے کہ آپ اس سطح پر آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے. کیفیت ایک انسان جب ایسا دیکھتا ہے تو وہ یہ تو سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہو سکتا، باقی سب کو تو آسمان ہی نظر آ رہا ہوگا، میرے ساتھ ہی کوئی پرابلم ہے. تو آپ نے وہی سوچا کہ میرے ساتھ مجھ پر کوئی جن آ گیا ہے، کسی مونسٹر کو میں دیکھ رہا ہوں
یا ہو سکتا ہے میرے ہی نرو سسٹم میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، میں انسین ہو گیا ہوں، اور آپ نے اسی کیفیت میں آپ آئے ہیں گھر، اور ہی واز شیورنگ، ہی واز ٹریمبلنگ، اور آپ نے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے مجھے اڑا دیجیے، مجھے اڑا دیجیے، زملونی زملونی، 10 سے رونی، 10 سے رونی. اور آپ کی وہ کیفیت اماں خدیجہ مبارکہ بن نوفل کے پاس بھی لے گئی ہیں، اور سب سے پہلے شی واز دا فرسٹ کنسولر آف وہی. آپ کہتی ہیں، اور کن الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں. سورۃ مزمل کی تشریح میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سارا کا سارا نیک تھا. ابو لہب بنو ہاشم میں سے ہی تھا نا، چچا تھا، تو خاندان تو سب کچھ کر رہا تھا. جو اس ٹائم بتوں کی پوجا تھی، جو ریچولس تھے، جو میلے تھے، جو خانہ کعبہ کا برہنگی کے ساتھ طواف ہو رہا تھا، وہ سب کچھ ہو رہا تھا. آپ پورے خاندان سے مختلف تھے، اس کے باوجود آپ خاندان کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے تھے، ان کے خوشی غمی میں شریک ہو رہے تھے، اور ان کے ہر مصیبت میں کام آ رہے تھے. پہلی بات آپ نے کی ہے، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اور ہر وہ فرد جو معاشرے کا پسا ہوا فرد ہے، جو معاشرے میں سب سے نیچے ہے، ڈاؤن ہے، آپ تو اس کا خیال کرتے ہیں، اپنی اٹموسٹ کوشش کرتے ہیں، اپنی جان لڑا دیتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ آپ کو کنسول کیا، اور پھر کیا ہوا ہے، 15-20 دن کے لیے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ یقین آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ تو واقعی کچھ ایسا ہی تھا. ہو سکتا ہے مجھ پر اثر ہو گیا ہو سکتا ہے میں کافی عرصے سے غارہ ہیرا میں اکیلا بیٹھ کے عبادت کر رہا ہوں، اللہ کو سوچ رہا ہوں، تو کچھ ایسا ہی ہو گیا. اور 15-20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے تکلیف میں گزرے. آپ کو یہ خیال بھی یقیناً آتا ہوگا کہ میں جو اتنا ڈر گیا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ نے پہلے مجھے چنا ہوگا، لیکن اللہ نے دیکھا کہ اس بندے میں کیپیسٹی نہیں ہے، تو اللہ نے مجھے چھوڑ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دنوں کی کیفیت خود بتاتے ہیں، میرا دل چاہتا تھا میں پہاڑ پہ چڑھوں اور اپنے آپ کو نیچے گرا دوں. یہ کیفیت جب انسان خودکشی کا سوچتا ہے، یہ انتہائی ایموشنز کی، انتہائی ڈپریشن کی، انتہائی سیڈنس کی کیفیت ہوتی ہے. یہ تک کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیل کی ہے، تاکہ ہم میں سے جب بھی کوئی رحمت للعالمین ہے نا، تاکہ ہم میں سے جب بھی کوئی زندگی میں اس کیفیت سے گزرے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ صورت رکھی. جبرائیل امین آپ کو آ کے تسلی دیا کرتے تھے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آ جائے گی وہی، آپ اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، یہ 15-20 دن آپ کے ایسے گزرے، اور پھر اللہ رب العزت نے کہا ہے وَالضُّحَىٰ، اور قسم ہے روشن دن کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی جب وہ سکون پہنچا دے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا، نہ آپ سے ناراض ہو. زندگی میں سب سے زیادہ ڈر کس چیز سے لگتا ہے؟ وہ رشتہ جس سے ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں ہمیں چھوڑ نہ جائے. یقین کریں لوگوں کے خوف، ہو سکتا ہے آپ کے خوف مختلف ہو، لیکن سب سے بڑا خوف مجھے لگتا ہے ہمیں چھوڑ جانے کا ہوتا ہے. ہمارے پیرنٹس ہمیں چھوڑ نہ جائیں، دنیا سے نہ چلے جائیں. ہمارے بہن بھائی ہمیں چھوڑ نہ جائیں، ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. ہمارے ہسبینڈ یا وائف ہمیں سپریٹ نہ ہو جائیں، ہم ان سے وہ ہمیں چھوڑ نہ دیں. ہماری اولاد جب ہمیں سب سے زیادہ ان کی ضرورت ہوگی، بڑھاپے میں ہوگی، جب ہم چل پھر نہیں سکیں گے، اس ٹائم ہمیں چھوڑ نہ جائیں. تو سب سے بڑا خوف جو بنتا ہے چھوڑ جانے کا بنتا ہے، اور سب سے بڑی امید یہی بنتی ہے جب ہمیں کوئی کہہ دے کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، نہ ایونز میں نہ آڈز میں، نہ میں. جو ہمیں وہ بندہ سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے جو کہتا ہے میں نے آپ کو آپ کے گناہوں سمیت، آپ کے عیبوں سمیت قبول کیا، اور محبت صرف اسی کا نام ہے. آپ میں لاکھ عیب ہوں، اگر میں آپ سے محبت کرتی ہوں تو میں آپ کو ایز اٹ، کیونکہ میرا رب نے کسی بھی انسان کو پرفیکٹ نہیں بنایا، اور رب نے انسان سے محبت کی ہے اس کی ساری امپرفیکشن کے باوجود محبت کی، اور اتنی محبت کی ہے کہ وہ کہتا ہے فرعون جیسا دشمن جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، موسیٰ اس کے پاس جانا تو بڑی آہستہ آواز میں بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ مان جائے. وہ عالم الغیب، اس کے لوح محفوظ میں لکھی ہے فرعون کی نافرمانی، اس کے باوجود وہ چاہتا ہے، محبت کی انتہا ہے. اسی طرح اتنے بڑے عیب ہیں کہ خود کو خدا کہتا ہے، پھر بھی اللہ
شاید کہ پلٹ آئے. چھوٹے چھوٹے رب تو ہمارے اندر بھی ہیں، دوری تو ہم نے بھی اللہ سے اختیار کر لی. بعض دفعہ انسان سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اسے لگتا ہے کہ اب اس کا رب اسے چھوڑ دے گا، اب اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا. اور یہ سب سے بڑی تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے کہ جہان نے تو چھوڑا تھا تو چھوڑا تھا، ماں باپ نے، بہن بھائیوں نے، اولاد نے، شوہر نے، بیوی نے تو چھوڑا تھا، دوستوں نے چھوڑا تھا، ایک ہی تو سہارا تھا رب کا. تب جا کے انسان خودکشی کا سوچتا ہے. اور تب میرا رب امید کیا دے رہا ہے؟ امید. اگر میں اس صورت کو صرف ایک لفظ کہوں، ہو، جسٹ ہو، بس کافی ہے. اے لوگو جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا اسرفوا یا عبادی اسرفوا ولا انفسکم. میں آیت غلط پڑھوں، میں اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں. جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ. صرف ایک کام نہ کرنا، سارے گناہ کر لینا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. ما ودعک ربک وما قلی. آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا، نہ ناراض ہونے کی بنا پہ چھوڑا. آپ نے چاہے ضم لوں نہیں کہا، دس سے رو نہیں کہا، آپ چاہے خود کو مختلف گمانوں میں سمجھتے رہے، چاہے آپ کتنی ہی غم کی کیفیت میں تھے، آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑے گا. میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ یہ اس سے بڑی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے. ہمارا رب کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. کبھی وہ کہتا ہے لا تحزن إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. یہاں تو بات ہی ختم کر دی. نہ کبھی ناراض ہوگا، نہ کبھی چھوڑے گا. اس کی طرف سے یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا، کبھی بھی یہ ساتھ نہیں چھوٹے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور آپ کی آنے والی زندگی گزری ہوئی زندگی سے بہتر ہوگی. اس سے بڑی تسلی اور اس سے بڑی ہوپ کیا ہو سکتی. اللہ اکبر. اللہ کرے ہمارا ہر دن آنے والے دن سے بہتر ہو. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور آپ کا رب آپ کو وہ دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے. پچھلی صورت میں اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. وہ راضی ہو جائے گا یا آپ راضی ہو جائیں گے. بات سمجھ دونوں طرح سے آ رہی تھی، ڈبل میننگ تھا. اللہ نے واضح کر دیا وَلَسَوْفَ. وہ دے گا، وہ کر دے گا آپ کو، يُعْطِيكَ. اتنا کچھ عطا کر دے گا ربُّكَ. آپ کا رب فَتَرْضَىٰ. آپ راضی ہو جائیں گے اس سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے کسی نے کہا کہ جب مدینہ کے لوگوں کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا کبیرہ کیا صغیرہ. تو صحابہ نے خوشیاں منائی، ایک دوسرے کو مبارکباد دی. اہل بیت کے پاس گئے، اہل بیت سے کہا کہ سبحان اللہ، اللہ نے قرآن کی کون سی آیت نازل کر دی. بات ہی ختم کر دی اللہ نے کہ جتنے گناہ کر دو میں معاف کر دوں گا. یغفر الذنوب جميعا. سارے گناہ جمع کر کے جلا دوں گا، معاف کر دوں گا. اہل بیت نے کہا اس سے بھی ایک بڑی آیت قرآن میں پہلے نازل ہو چکی ہے، ہمیں تو اس آیت کی خوشی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب آپ کو اتنا خوش کرے گا کہ آپ اس خوشی سے اوور لوڈ ہو کے راضی ہو جائیں گے اس سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک اپنی امت کے ہر فرد کو بخشوا نہیں لیں گے. اس سے کم پہ وہ راضی نہیں ہونے والے. اس سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے ہم، اور وہ راضی ہوں گے ہی نہیں جب تک پوری امت کو نہیں بخشوا لیں گے. اہل بیت نے کہا ہم تو اس آیت کے ساتھ خوش ہیں، ہم تو اس پہ خوشیاں مناتے ہیں. تو ہر مومن کے لیے یہ خوشخبری ہے، ہر مومن کے لیے یہ تسلی ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے. کہا رسول اللہ کو وہاں پر خاص طور پر. یہ پوری صورت ان کی اس کیفیت پہ ہے اور ہر بشر کی، کیونکہ رسول بھی بشر تو ہے نا، ہم ان جیسے تو ہیں نا. فیلنگز تو ہیں، ایموشنز تو ہیں، چوٹ کھاتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، دل بار بار کرش ہوتا ہے. کبھی انسانوں سے نا امید ہوتے ہیں، کبھی اپنے گناہوں سے نا امید ہوتے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. نہ میری رحمت سے نا امید ہونا اور نہ ہمت ہارنا، نہ کبھی یہ سوچنا کہ تمہارا رب تمہیں چھوڑ دے گا. نہیں، وہ تو تمہیں اتنا دینے والا ہے کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے. اللہ ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب اللہ سے راضی ہوں. وہ ہمیں اتنا دے، وہ ہمیں اتنا اتنی خوشیاں عطا کرے کہ ہم اس سے راضی ہو جائیں. الم یجدک یتیما فآویٰ. کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟
کیا اس نے آپ کو ان حالات سے نہیں گزارا؟ اللہ پچھلے حالات یاد دلانا چاہتا ہے. کیا زندگی میں ایسے حالات نہیں گزرے آپ کو لگتا تھا کہ آج مر جاؤں گی، آپ کو لگتا تھا کہ آج تو بس میں کسی بھی حالت میں اس مصیبت سے نہیں نکل سکتی؟ بیماری کے دنوں میں کیسا فیل ہوتا ہے کہ کبھی ٹھیک ہوں گے ہی نہیں. بیماری تھوڑی سی لمبی ہو جائے، ہاسپٹل میں خدا نخواستہ ہمیں ایڈمٹ ہونا پڑ جائے، لگتا ہے کیا کبھی دوبارہ جا پائیں گے؟ صحت مند لوگوں کی طرح ویسی زندگی گزار پائیں گے؟ ویسے ہی وضو کریں گے، ویسے ہی نمازیں پڑھیں گے، ویسے ہی تراویحیں پڑھنے جائیں گے؟ اتنی عجیب کیفیت ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے کیا اس میں سے پہلے نہیں نکالا؟ آج تک نہیں نکالتا آیا؟ وہ کیفیت یاد کرو. ان مشکلوں سے نکل گئے ہو تو اس سے بھی نکل جاؤ. اس سے زیادہ کیا ہو کو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ کیا تم نے اپنا دور جاہلیت نہیں گزارا؟ تم نہیں، ہم سب نہیں گزرے کیا اس دور سے؟ اور ہم بار بار گزرتے رہتے ہیں. میں تو یہ کہوں گی، اور یہ کوئی مرنے تک کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ جاہلیت سے نکل آئے. ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بولنے کی جاہلیت سے نکل آئے ہوں، آپ غیبت کرنے کی جاہلیت سے نکل آئے ہوں، آپ زنا کی جاہلیت سے نکل آئے ہوں، لیکن اب آپ کی جاہلیت کچھ اور ہو گئی ہو، کچھ اور کانسیپٹ میں آپ ابھی تک جاہل ہو، آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو، آپ پھر دور جاہلیت گزار رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کیا میں جاہلیت کے دنوں میں ہدایت نہیں بھیجتا نہیں ہے وہ. ہم ہر نماز میں ہدایت مانگتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے ہم پورے دن میں 5 ٹائم کم از کم ہدایت اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دیتا ہے، ملاقات بخشتا ہے، ملاقات کا اذن بخشتا ہے. ورنہ اس کی مرضی کے بغیر ممکن ہے ہم اس کے حضور حاضر ہو جائیں، حاضری بھی لگوا لیں، اٹینڈنس بھی لگوا لیں. کیا نہیں پڑھا ہم نے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ؟ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. وہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق نہ دے تو کوئی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. کیا اس نے آپ کو گمراہ پایا اور ہدایت نہیں بخشی؟ کیا اس نے آپ کو تنگ دست پایا، کمزور پایا، عیالدار پایا، آئلی زندگی گزارنے والا پایا، اور گزارنے کے لیے، لیونگ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا؟ فَأَغْنَىٰ. کیا اس نے غنی نہیں کر دیا؟ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے لیٹے تھے. پوچھا کیا بات ہے؟ مزاج شناس تھی، چہرے سے ہی پریشانی پڑھ لینے والی تھی. اللہ ہم سب کو ایسے اسپاؤسز عطا کرے. کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کوئی بستی والے آئے ہیں، کچھ لوگ ہیں خیموں میں بیٹھے ہیں، کچھ مسافر ہیں، پریشان حال ہیں، پکانے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، چیتڑوں میں ملبوس ہیں، بچے بھوک سے رو رہے ہیں، ان کو دیکھ کے آیا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتے. بے بس کیفیت طاری ہو جاتی ہے نا کسی کو مصیبت میں دیکھ کے انسان. اماں خدیجہ نے کیا کہا ہے؟ بلا لائیے قریش کے سرداروں. مزاج شناسی کی انتہا دیکھیں. بات کوئی ہو رہی ہے، اس میں قریش کے سردار کہاں سے آ گئے؟ لیکن آپ نے آگے سے آرگیو نہیں کیا، بلانے چلے گئے. اتنی انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے. جتنی دیر میں آپ ایک ایک سردار کو اکٹھا کر کے آئے ہیں، پبلسٹی پرپس، سوشل میڈیا کو انوائٹ کرنا ہے، پریس کانفرنس کرنی ہے، جیسے اس دور کی پریس کانفرنس. اماں خدیجہ نے اتنی دیر میں جتنی مال و دولت تھی، بینک تو نہیں ہوتے تھے، گھر میں تھی، اس کو لا کے صحن میں ڈھیر کیا. جب واپس آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے اس کے پیچھے سے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. سارے سردار جب پہنچ گئے تو اماں جان کیا کہتی ہیں؟ کل کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیوی کا مال خرچ کر رہا ہے، اس لیے کہنے لگی آج سے یہ سارا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میں نے انہیں گفٹ کیا، انہیں دیا. آج کے بعد اس کو چاہیں تو جا کے آگ لگا دیں، چاہیں تو اس کو پانی میں ڈال دیں، چاہیں تو خرچ کر دیں، کہیں گرا دیں، ان کا مال ہے، میرا کوئی احسان نہیں. کیا اللہ نے یہ بندوبست نہیں کیا کہ آپ کو اماں خدیجہ عطا کی؟ کیا میں نے آپ کو نادار پایا تو آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ آپ کی اماں جان آیا کرتی تھی، آپ کی دائیاں آیا کرتی تھی، اماں خدیجہ بکریاں دے رہی ہیں، مال دے رہی ہیں، ان کو اکرام کر کے رخصت کر رہی ہیں. انہوں نے تو سب کچھ لوٹا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. اللہ ایسے محبت کرنے والے اسپاؤس عطا کرے. کیا آپ کو ضرورت مند پا کے اللہ نے آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ تو پھر کیا کریں؟ پھر کیا کرنا ہے؟ ٹوٹے ہوئے لوگوں کو، بکھرے ہوئے لوگوں کو، گرے ہوئے لوگوں کا خیال کرنا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ. یتیم کو نہ جھڑکنا، یتیم کی عزت کرنا، اس سے لاپرواہی نہ برت دینا. کہیں کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اماں خدیجہ تسلی ہی پہلے ان الفاظ سے دے رہی ہیں، کیا یتیموں کو جھڑکتے ہوں گے؟ وہ تو یتیموں کو پکڑ پکڑ کے لاتے تھے، ایڈاپٹ کرتے تھے. حضرت علی نے ساری
زندگی آپ کے گھر میں پرورش پائی ہے. چچا غریب ہے, چچا کے پاس وسائل کم ہے, تو اس کا بچہ میرے گھر میں آ کے پرورش پائے گا. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پرورش پا رہے تھے؟ آپ ہی کے گھر میں. کتنے لوگوں کی کفالت فرما رہے تھے. ام ایمن ہے. یہ تو نہیں ہے کہ صرف دونوں میاں بیوی اکیلے رہ رہے تھے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے, میرا رب آپ کو اور مجھے بہت دے گا, لیکن کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو جو آپ پہ گزری اس کا خیال کیجئے. اللہ نے اپنے نبی کو ہر غم دیا صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ ہم میں سے کسی پر جو غم بھی گزرے اس کو محسوس کر سکے. تو ہمیں جو غم دیا جاتا ہے اس لیے دیا جاتا ہے, روزے دیے گئے ہیں اس لیے دیے گئے ہیں کہ جو فاقہ کش ہیں ہمیں ان کی کیفیت محسوس ہو. جب تک انسان پہ خود نہیں بیتتا وہ دوسرے کی کیفیت محسوس نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا کیا تمہارے بچے یتیم نہیں ہوتے؟ کیا تمہارے بھائیوں کے بچے یتیم نہیں ہوتے؟ تمہاری بہنوں کے بچے یتیم نہیں ہوتے؟ تو تمہیں یتیموں کا خیال کرنا ہے. فلا تنہر وَأَمَّا السَّائِلَ, پر سوال کرنے والا. سوال کرنا آسان ہوتا ہے کسی سے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. ایک باغیرت, ایک خوددار انسان کے لیے موت ہے سوال کرنا. اور سائل کو نہ جھڑک دینا, کیا پتا اس نے کس دل کے ساتھ سوال کیا ہے, کون سے پتھر رکھ کے سوال کیے ہیں. آدھی مانگنے والا سمجھ کے جھڑک نہ دینا. سوال پہ عطا ضرور کرنا, چاہے کم چاہے زیادہ. محروم کا, اسی لیے اللہ نے کہا ان کے مال میں کس کا حق ہوتا ہے؟ سائل کا بھی حق ہوتا ہے, محروم کا بھی حق ہوتا ہے. سائل کا پہلے ہوتا ہے, محروم کا بعد میں ہوتا ہے. سائل کا چاہے کم ہوتا ہے, محروم کا زیادہ ہوتا ہے, حقدار کو زیادہ پہنچے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی اس نعمت کے اظہار کے طور پر یہ باتیں ہر انسان تک پہنچا دو. وآخر دعوانا الحمدللہ.